کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو دایاں پاؤں داخل کرتے، اور جب حضور مسجد سے باہر تشریف لے جاتے تو بایاں پاؤں باہر نکالتے۔ اگر بندہ اس نظریے اور اس عقیدے کے ساتھ ہی عمل کرے گا تو یہ عمل پھر چھوٹا سا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، پس تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، پس پھر کیا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو لہٰذا اگر اس نظریے کے ساتھ بندہ یہ عمل کرتا ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے کے ساتھ مسجد سے باہر تشریف لے جاتے تھے، تو یہ بظاہر دیکھنے کے اندر چھوٹا سا عمل جو ہے یہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس پر عمل نہیں بھی کرتا، اگرچہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا، یعنی کوئی مسجد میں آتے ہوئے دایاں پاؤں داخل نہیں کرتا یا مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر نہیں نکالتا، اس کا الٹ کر لیتا ہے، اگرچہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا لیکن اتباع سنت کی فضیلت سے وہ محروم ہو جائے گا، اتباع سنت کا جو نور ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو لہذا بندے کو یہ عمل کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی محنت، کوئی پریشانی، کوئی دقت نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ بندہ مسجد میں آتے ہوئے دایاں پاؤں داخل کرے، نکلتے ہوئے بائیں پاؤں کو باہر نکالنے کا اہتمام کرے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دقت، کوئی پریشانی اور کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے بندے کو۔ لیکن اگر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر یہ عمل کر لے گا تو اس کا یہ چھوٹا سا عمل جو ہے یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنا دے گا۔ تو لہٰذا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں ان کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، ان کے اندر بڑی فضیلتیں ہیں، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان طریقوں کو اپنا معمول بنا لیں۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مسجد سے بندہ باہر نکل رہا ہے حکم یہ دیا کہ بایاں پاؤں باہر نکالو اور ساتھ میں دعا کیا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اب جب مسجد میں ہم داخل ہوئے تھے اس وقت دعا کیا کی تھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ میرے لیے اپنی تمام رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہر قسم کی جتنی بھی تیری رحمتیں ہیں، میری کمزور عقل اور محدود عقل تیری ان رحمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو جانتا ہے کہ تیری کتنی رحمتیں ہیں، تو لہٰذا میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جتنی بھی تیری رحمتیں ہیں ان سب کے دروازے کھول دے۔ اب جب باہر نکل رہے ہیں تو اس سے اس کا فضل مانگ رہے ہیں، داخل ہوتے ہوئے رحمت مانگی، باہر جاتے ہوئے فضل اور رحمت مانگ رہے ہیں۔ تو بظاہر دیکھنے میں تو یہ نظر آتا ہے کہ شاید فضل اور رحمت ایک ہی چیز ہے، کہ عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت اور تیرا فضل ہمیں چاہیے، لیکن حقیقت کے اندر اگر قرآن و حدیث کی اصطلاح میں دیکھا جائے تو رحمت اور فضل کے اندر بہت فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ اگر آپ قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھیں گے تو وہاں پر جہاں کہیں لفظ رحمت کا ذکر آیا ہے تو رحمت سے مراد دینی نعمت ہوتی ہے، رحمت سے مراد دینی نعمت ہے، یعنی جب ہم مسجد کے اندر آ رہے تھے تو ہم نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کیا کہ اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے،
چونکہ مسجد میں آ کر ہم نے عبادت کرنی تھی، نماز پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تسبیحات کرنی ہے، تو چونکہ یہ ساری دینی نعمتیں ہیں، نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، استغفار ہو، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ یہ دینی نعمتیں ہیں۔ تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جو سوال کیا وہ دینی نعمتوں کا، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اور فضل سے مراد کیا ہے؟ فضل سے مراد ہے دنیاوی نعمت۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی نعمتیں، یعنی بندے کا جو کاروبار ہے، بندے کی جو تجارت ہے، اس کی ملازمت ہے، یا وہ زراعت کرتا ہے، یا کوئی بھی وہ کام کرتا ہے، یا گھر کی خوشحالی ہے، یا گھر کے افراد کا باہم آپس میں اتفاق اور اتحاد کا معاملہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیاوی نعمت کے اندر شامل ہیں، اور یہ لفظ فضل کے اندر جو ہے یہ شامل ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم مسجد کے اندر آ رہے تھے اس وقت چونکہ دینی نعمتوں کی ضرورت تھی، ہم نے نماز پڑھنی تھی، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، یہ دینی نعمت ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ دینی نعمتوں کے بارے میں، کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، یعنی میری نماز جو ہے، میری تلاوت جو ہے، ذکر و اذکار جو ہے، اس کے اندر اخلاص آ جائے، ریاکاری سے پاک ہو جائے، اور تیری رحمت کے حصول کا سبب بن جائے۔ تو یہ دینی نعمتیں ہیں، اس وجہ سے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دینی نعمتوں کا سوال کیا۔ اور جب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، اب چونکہ ہم نے کاروباری زندگی کے اندر جانا ہے، انسان کے ساتھ ضروریات زندگی کو لگا دیا گیا ہے، اس نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ان سب کی ضرورتوں کا انسان نے خیال کرنا ہے، اور اس کے لیے انسان نے کاروباری زندگی کے اندر جانا ہے۔ تو اب یہ جو کاروباری زندگی ہے اس کو قرآن کریم نے لفظ فضل کے ساتھ تعبیر کیا ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کیا ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، جب اذان ہو جائے جمعے کی نماز کی، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پس تم دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور بیع و شرع کو، یعنی تجارت کو، خرید و فروخت کو ترک کر دو، چھوڑ دو اس کو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور ان چیزوں کو ترک کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ چکو جمعے کی، اب زمین میں منتشر ہو جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ سے اللہ کے فضل کا سوال کرو۔ اب یہاں فضل سے مراد کیا ہے؟ فضل سے مراد ہے کاروباری زندگی، یعنی بندہ جو بھی اس کا معیشت کا ذریعہ ہے، اس کے کمانے کا ذریعہ ہے، وہ تجارت کرتا ہے، وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، وہ ملازمت کرتا ہے، وہ زراعت کرتا ہے، کوئی بھی کام ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لفظ فضل کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو کہا اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے فضل کا سوال کرو۔ تو اگر آپ قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ لفظ فضل کے اندر آ جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگتے ہیں تو دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، وہ آمدن کی نعمت ہے، تجارت کی نعمت ہے، ملازمت کی نعمت ہے، زراعت کی نعمت ہے، گھر کی خوشحالی کی نعمت ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں لفظ فضل کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا جب ہم مسجد میں آ رہے تھے اس وقت دینی نعمت کی ضرورت تھی، تو اس وقت سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، کہ اللہ تیری رحمت سے مجھے وہ دینی نعمت مل جائے، یعنی اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کی توفیق مل جائے۔ اب جب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو جا کے جو کہ کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں،
یعنی تو میری تجارت کے اندر، میرے کاروبار کے اندر، یا میری ملازمت کے ذریعے جو میری آمدن ہے اس کے اندر، یا میں زراعت کے ذریعے جو کچھ کر رہا ہوں، جو فصل ہے اس کے اندر، اے اللہ تو برکت عطا فرما، مجھے کشادگی والی روزی عطا فرما، مجھے رزق حلال عطا فرما۔ تو لہٰذا آپ ان دعاؤں کے اندر غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریک بینی کے ساتھ ہر موقع اور محل کے لحاظ سے اپنی امت کو دعا سکھائی ہے، اور ایک پیغمبر کے سوا ایسی دعا سکھائی کوئی نہیں سکتا کہ بندہ جب مسجد میں آ رہا تھا تب اسے اللہ تعالیٰ کی تمام قسم کی رحمتوں کی ضرورت تھی تاکہ وہ ان رحمتوں کے سائے تلے صحیح طریقے سے عبادت کر سکے۔ تو اس وقت سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، اور جب مسجد سے باہر نکل رہا ہے، کاروبار کے لیے جا رہا ہے، دنیا کے معاملات نمٹانے کے لیے جا رہا ہے، اب ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی کہ اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو پھر بندے کی روزی کے اندر برکتیں ہوں گی، بندی کے جو کاروباری زندگی ہے ان کے معاملات آسان ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رزق آئے گا اس کے اندر برکتیں آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں کیسے آئیں گی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوگا۔ تو اب چونکہ ضرورت تھی مسجد سے نکلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی، تو اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا دی کہ جب تم مسجد سے نکلنے لگو تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کر لو کہ اللہ میں مسجد سے جا رہا ہوں، میں دکان پر جاؤں گا، میں کاروبار میں جاؤں گا، میں ملازمت کے لیے جاؤں گا، میں زراعت کے لیے جاؤں گا، تو اے اللہ اگر تیرا فضل شامل حال نہیں ہوگا تو میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، تو لہٰذا تو مجھے اپنا فضل عطا فرما اور اپنی رحمت عطا فرما کہ میں کاروبار زندگی کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ اب کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے کہ بظاہر اگر دیکھا جائے بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے اندر بندے کی کاوش ہوتی ہے، اس کی محنت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو وہ تجارت کے اندر اپنا پیسہ لگاتا ہے، ٹائم دیتا ہے دکان کو، تجارت کو، تب اس کو آمدن ہوتی ہے، اس کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ اگر ملازمت کرتا ہے، وہ کوئی ہنر سیکھتا ہے یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر وہ ملازمت کرتا ہے، وہ ملازمت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، یعنی 8 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، پھر اس کے پاس پیسے آتے ہیں۔ یا وہ زراعت کرتا ہے، وہ کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، اس کو ہموار کرتا ہے، پھر اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، اس کے اندر کھاد ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، تو پھر فصل جو ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ تیار ہوتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یعنی میں دکان چلا رہا ہوں، یا میں ملازمت کر رہا ہوں، یا میں زراعت کر رہا ہوں، اس کے ذریعے مجھے آمدن ہو رہی ہے، اس کے ذریعے مجھے پیسے مل رہے ہیں۔ انسان اس دھوکے کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے، یہ میری محنت کا، میری کاوش کا نتیجہ ہے۔ تو قرآن کریم انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اس دھوکے کے اندر نہ آ جانا کہ یہ تمہارے زور بازو کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری کاوش کا نتیجہ ہے۔ نہیں، تمہارے پاس پیسوں کا آنا، آمدن کا آنا محض تمہاری محنت اور کاوش کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اگر اس کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم کبھی بھی کاروبار زندگی کے اندر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ دیکھیے، ایک بندہ دکان بنا کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے پاس پیسے تھے، دکان بنا لی، اب دکان پر بیٹھا ہے، گاہک آ رہے ہیں، اس کی بکری ہو رہی ہے، اس کے پاس آمدن ہو رہی ہے، نفع حاصل ہو رہا ہے اس کو، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس جو کچھ آ رہا ہے وہ اس دکان کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ دکان بنا کر بیٹھ جاتا، اس میں مختلف قسم کی جو آئٹمز ہیں وہ لا کے رکھ لیتا، مختلف قسم کا سامان لا کر رکھ لیتا، اگر گاہک ہی کوئی نہ آتا پھر اس کے پاس آمدن کہاں سے ہوتی؟ تو یہ جو گاہک بھیج رہا ہے، یہ کون بھیج رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے
کہ جو اس گاہک کے دل میں یہ بات ڈال رہی ہے کہ فلاں دکان والے کے پاس جاؤ. حالانکہ مارکیٹ میں چلے جائیں، بڑے بڑے اچھے دکاندار ہوتے ہیں، لیکن بعض دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ بہت اچھے بھی نہیں ہوتے لیکن ان کی آمدن بہت ہوتی ہے. تو یہ گاہک کے دل کے اندر بات کون ڈال رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال رہی ہے کہ اس کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے سودا خریدو. تو فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے ذریعے تمہیں رزق مل رہا ہے، تم صرف اسباب کے اوپر نظر نہ رکھنا بلکہ رب ذوالجلال کی ذات کے اوپر نظر رکھنا کہ ان اسباب کے اندر جو تاثیر پیدا ہو رہی ہے وہ خود بخود پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ ان اسباب کے اندر جو تاثیر پیدا ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہو رہی ہے. اگر خالق کائنات جل مجدہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اس کی رحمت نہ ہوتی، تمہارے اسباب کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی تھی. کتنے ہی لوگ ہیں لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں کاروبار کے اندر، لیکن فلاپ ہو جاتے ہیں، ان کی وہ ساری کی ساری رقم ضائع ہو جاتی ہے. اور کتنے ہی ایسے تھوڑے سے پیسے لگاتے ہیں اور چند دنوں کے اندر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، حالانکہ محنت اس نے بھی کی، اس نے بھی کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو مل جائے. تو اس لیے فرمایا کہ جب مسجد سے نکلنے لگو اللہ تعالیٰ کے فضل کا سوال کر کے نکلو. تم کسی بھی شعبے کے اندر ہو، خواہ تم ملازمت کرتے ہو تو ملازمت کے لیے یہ نہ سمجھو کہ میرے پاس تو چونکہ بڑی اعلیٰ تعلیم ہے، بڑی ڈگری ہے میرے پاس، یا میں تو بڑا ہنر جانتا ہوں، اس ہنر کی بنا کے اوپر میں اتنا پیسہ کما رہا ہوں، اس تعلیم کی بنا کے اوپر میں اتنا پیسہ کما رہا ہوں. نہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ان کے پاس بڑی اعلیٰ تعلیم ہے، بڑا بڑا ہنر ہے، لیکن وہ جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، ان کو کوئی کام پہ نہیں رکھتا. یا اگر ان کے پاس مال آتا بھی ہے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مال تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ زراعت کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، تو وہ بھی دیکھے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں، بیج ڈالتا ہوں، میں کھیت کو ہموار کرتا ہوں، ہل چلاتا ہوں، پھر میں وقت کے اوپر کھاد ڈالتا ہوں، وقت کے اوپر اس کو پانی لگاتا ہوں، پھر 6 مہینے کے بعد میری فصل پک کر تیار ہوتی ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میری کاوش ہے. حالانکہ جب اس نے کھیت کو ہموار کر کے زمین کے اندر بیج ڈال دیا، وہ بیج تو خشک تھا، اس بے جان بیج کا سینہ پھاڑ کر اس میں سے پودا کس نے نکالا، پھر اس پودے کے اوپر کونپلیں کس نے اگائی، پھر وہ کمزور سا پودا جو تیز ہوا آتی تو شاید مسلا جاتا، اس چھوٹے سے پودے کو تنا اور درخت کے اندر تبدیل کس نے کیا، پھر اس درخت کے اوپر پھل کس نے لگائے، پھر ان پھلوں کے اندر رس کس نے بھرا، پھر ان پھلوں کے اندر مختلف قسم کی تاثیر کس نے پیدا کی. کہ درخت ایک قسم کے ہیں، پھل مختلف ہیں، ان کے ٹیسٹ مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کی تاثیر مختلف ہے. کسی کی تاثیر ٹھنڈی ہے، کوئی معتدل ہے، کوئی گرم ہے. یہ سارا کچھ کس نے پیدا کیا؟ کیا انسان نے پیدا کیا؟ قرآن کریم انسان سے پوچھتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ زمین کے اندر جو بیج تم ڈال کے آتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تم اپنی ساری طاقتیں صرف کر لیتے، ساری طاقتیں صرف کر لیتے. اور آج کا انسان بھی حالانکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بڑا آگے چلا گیا، لیکن یہ اپنی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت صرف کر لے، اس کے باوجود اس کے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ یہ ایک بے جان بیج کا سینہ چیر کر اس میں سے جاندار پودا نکال سکے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے انسان کے لیے یہ سارا نظام جو ہے یہ قائم کیا ہوا ہے. تو اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اس کو تلاش کرو. مطلب کیا ہے؟ تم جو بھی کاروبار کر رہے ہو، جو بھی تمہارے ذرائع آمدن ہیں، خواہ تم تجارت کر رہے ہو، خواہ تم ملازمت کر رہے ہو، خواہ تم زراعت کر رہے ہو، عمومی طور پر یہ بڑے 3 شعبہ جات ہیں انسان کی آمدن کے. ان تینوں کے اندر غور کرو، اس میں تمہارا کمال کوئی نہیں ہے.
اگر دکان کے ذریعے تمہیں پیسہ آ رہا ہے، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، تمہارے ذمے تو صرف اتنا تھا کہ تم محنت کرو، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، محنت کرو، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا سوال کرو۔ اگر ملازمت کرتے ہو، محنت کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا سوال کرو۔ اگر زراعت کرتے ہو تو تمہارا کام تو محنت کرنا ہے، محنت کرو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کا سوال کرو، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوگی تو پھر اگرچہ تمہارے پاس رزق آ بھی گیا، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر خوشحالی نہیں ہوگی، اس کے اندر اطمینان قلب نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہیں یا اس کی رحمت سے ملتی ہیں۔ تو اب غور کیجئے اس دعا کے اوپر جو ہم روز عادتاً پڑھتے ہیں مسجد سے نکلتے ہوئے، 5 وقت مسجد سے نکلتے ہوئے عادتاً ہمارے زبان کے اوپر یہ کلمات آ جاتے ہیں، کبھی کوتاہی بھی آ جاتی ہے، لیکن کبھی اس دعا کے الفاظ کے اندر اور اس کے معنی اور مفہوم کے اندر غور ہی نہیں کیا کہ اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی ہے، اس کے اندر معانی کی کتنی بڑی کائنات پوشیدہ ہے کہ جب ہم مسجد میں آ رہے تھے اس وقت ہمیں دینی نعمت کی ضرورت تھی، یعنی نماز پڑھنی تھی، تلاوت کرنی تھی، ذکر کرنا تھا اور دیگر قسم کی جو عبادتیں ہیں وہ کرنی تھی۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ دینی نعمت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرو کہ اللہ ہر قسم کی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اور جب وہ عبادتیں پائے تکمیل کو پہنچ گئی، نماز پڑھ لی، اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے، مسجد سے باہر نکلنے لگے، دنیا کے معاملات کے اندر جانے لگے، کاروباری زندگی میں جانے لگے، اب تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کی اور اس کی رحمت کی ضرورت ہے۔ تو اب مسجد سے نکلتے ہوئے یہ سوال کرو، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں کاروباری زندگی کے اندر جا رہا ہوں، میں اپنی ملازمت پر جا رہا ہوں، میں اپنی تجارت میں جا رہا ہوں، میں اپنے کھیت کھلیان میں جا رہا ہوں، تو اے اللہ میں رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہوں، تو اے اللہ میرے ان اسباب کے اندر تو تاثیر پیدا فرما، تو ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا فرما، مجھے جو رزق ملے وہ حلال رزق ہو، حرام نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں لفظ فضل کے اندر شامل ہے، مجھے جو رزق ملے وہ حلال رزق ہو، حرام نہ ہو، مجھے حرام سے محفوظ فرما، اور پھر جو رزق میرے پاس آئے اگرچہ وہ تھوڑا ہو لیکن تو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اس کے اندر برکتیں عطا فرما۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ کتنی عظیم دعا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور خدا کی قسم ہے اگر یہ دعا ایک دفعہ بھی قبول ہو جائے، اگر ہم توجہ کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں اور ایک دفعہ بھی یہ دعا قبول ہو جائے تو ہماری ساری زندگی جو ہے وہ خوشحالی کے اندر گزر جائے۔ لیکن جو کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی ان باتوں کی طرف اور دھیان ہی نہیں جاتا، اور ہم نے تو ان دعاؤں کو معاذاللہ بہت معمولی سی چیز سمجھا ہوا ہے، کوئی توجہ ہی نہیں ہے ان الفاظ کی طرف، ان دعاؤں کی طرف کہ یہ کتنے قیمتی کلمات ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع اور ہر جگہ کے لحاظ سے ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ ہم بس عادتاً نکلتے ہیں مسجد سے، کبھی توجہ ہوتی ہے تو پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، اور اگر پڑھی بھی تو بس الفاظ زبان کے اوپر آگے، اس کے معنی کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی۔ تو لہٰذا نکلتے ہوئے کبھی توجہ کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں کہ اے اللہ میں مسجد سے نکل رہا ہوں، دنیا کی طرف جا رہا ہوں، کاروبار کی طرف، ملازمت کی طرف، زراعت کی طرف جا رہا ہوں، رزق حلال کی تلاش کے اندر، تو اے اللہ تو اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے مجھے رزق حلال عطا فرما، کیونکہ اگر تیرا فضل شامل حال نہیں ہوگا تو یہ چیزیں مجھے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اس ایک دعا کے اندر دنیا کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داخل کر دیا ہے۔ اس ایک دعا کے اندر رزق کی برکت بھی موجود ہے، ذرائع آمدن کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کا یہ وظیفہ بھی اسی دعا کے اندر موجود ہے، گھر کی خوشحالی بھی اس دعا کے اندر موجود ہے، گھر والوں کا باہمی اتفاق، اتحاد، آپس میں ملاپ، دلوں کا ملا ہونا، یہ بھی اس ایک دعا کے اندر موجود ہے۔ یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں، لیکن توجہ کوئی نہیں ہے، ہم دوڑتے ہیں
عاملوں کے پاس جو خود جاہل ہوتے ہیں. میں نے تو خود کئی عاملوں کو دیکھا ہے جاہل ہوتے ہیں، ان کو استنجا کرنے کی تمیز بھی کوئی نہیں ہوتی. ان سے 6 کلمے سن کے دیکھو کوئی نہیں آتے، تو لوگ ان کے پاس بھاگے پھرتے ہیں جی کوئی ہمیں بابا جی وظیفہ بتا دیں. اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں وظیفے بتا کر گئے ہیں، جو سکھا کر گئے ہیں، ان کو سیکھنے کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ یہ ایتھینٹک وظیفے ہیں، مستند وظیفے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اخلاص کے ساتھ یہ کام کرے اور اس کا کام نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. پکی بات ہے کہ اس کا کام ہوگا. ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی نیت کے اندر اخلاص ہو. اخلاص کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا.